عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما۔ شہزادی کی شہادت کے عنوان سے یہ مجلس ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دیے جانے والا سب سے بہترین وسیلہ ہے، کیونکہ یہ دعائے حسین ابن علی ہے۔ تو اس شہزادی کی عزت کے صدقے سے جتنے بھی حاضرین اس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، جو جس کے حق میں بہتر ہے میرا مالک وہ اسے عطا فرما۔ جن بھائیوں کی دعا کے لیے کہہ رکھا ہے بالخصوص شاکر صاحب، میرا مالک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ وارثان ذکر جو ہے وہ بندگان ذکر کی اس عبادت کو قلیل سے کثیر میں تبدیل فرما، نیتوں سے بڑھ کے اجر عطا فرما اور وارث زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ موضوع گفتگو جس شہزادی کا یہ دن اور جس کے عنوان سے یہ مجلس ہے، انتہائی مشکل ترین موضوع ہے، کیونکہ اسے فضائل میں پڑھا نہیں جاتا۔ تو میں کوشش کروں گا جتنی دیر تک ممبر کے مصلی پہ مودت کی نماز پڑھوں، میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معصومہ بنت الحسین کی دہلیز کو مودت کا کعبہ سمجھ کے اس کا طواف کرے۔ معصومہ بنت الحسین ظاہری حیات طیبہ 4 سال، اس کی اگر گونج کہیں سے ختم ہو سکتی تو ظاہری حیات طیبہ شہزادی کی 4 سال، اسی 4 سال ہی سے بی بی کے فضائل لینے ہیں، اسی 4 سال ہی سے دیکھنا ہے کہ اس بی بی کا اسلام میں کردار کیا ہے۔ خداوند متعال نے قرآن میں جس مستور کا سب سے زیادہ تذکرہ اور جس کے لیے انتہائی اہمیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے، اس شہزادی کا نام ہے مریم، جناب مریم بنت عمران مادر حضرت عیسیٰ۔ یہ وہ شہزادی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں تفصیل سے کیا ہے، اور اتنا تفصیل سے کیا ہے کہ قرآن کی ایک سورت کا نام ہی سورہ مریم رکھ دیا۔ ایک شخص نے آ کے معصوم سے پوچھا تھا کہ تذکرہ مریم افضل ہے یا تذکرہ زہرا؟ شہنشاہ کی آواز آئی، کنیزوں کا مقابلہ سرداروں سے نہیں کیا کرتے۔ مریم عالمین کی خاتون ہے اور ہماری جدہ سیدت النساء العالمین ہے۔ اس شخص نے کہا اگر جدہ زہرا کی عزت زیادہ ہے تو پھر بتائیے اللہ نے قرآن میں آپ کی جدہ کا تو ذکر ہی نہیں کیا اور بار بار لفظ مریم کا استعمال کیا، بلکہ پوری سورت میں اتنی اہتمام سے تذکرہ کیا۔ جس کے لیے خدا اتنا اہتمام اور شان و شوکت کا اظہار کرے، اس کی افضلیت زیادہ ہے، یا جس کا نام ہی نہ لے اس کی عزت زیادہ ہے؟ یقیناً یہ جواب امام ہی کی زبان سے نکلنا تھا اور امام ہی نے ہم تک جواب پہنچایا۔ اس نے کہا اللہ نے قرآن میں مریم کے نام پہ سورت اتار دی ہے اور آپ کی جدہ کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ معصوم فرما کے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا تہذیب کیا ہے؟ بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، شہزادیوں کا نام نہیں لیتے۔ اللہ نے قرآن میں جب ہماری ماں کا تذکرہ کیا، کبھی کوثر کہہ کے بلایا، کبھی لیلۃ القدر کہہ کے بلایا، کبھی سلسبیل کہہ کے بلایا، تو خدا نے حضرت سیدہ کو القابات سے یاد کیا اور جناب مریم کے لیے پوری سورت اتار دی۔ جناب مریم نے اللہ سے اپنی ماں کا کیا ہوا عہد پورا کیا، ماں کا وعدہ تھا پورا کیا جناب مریم نے، اور بیت المقدس میں رہ کے اللہ کے گھر کی نوکری کی۔ خداوند متعال نے بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا۔ بات یہیں سے شروع کروں گا اور معصومہ پہ جاؤں گا۔ خداوند متعال نے بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا، اور قرآن نے پوری کہانی لکھی ہے۔ جو فرشتہ بیٹا دینے کے لیے آیا تھا اس نے غلامن زکیہ پاکیزہ بیٹے کی بشارت دی تھی، اور یہ کہا تھا جو آ رہا ہے یہ اللہ کا امر ہے، کیونکہ جناب مریم نے سوال کیا تھا کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، یہ بچہ کہاں سے آئے گا؟ تو آواز ملک آئی کہ یہ جو آ رہا ہے یہ اللہ کا امر ہے،
اور اللہ کا جو امر ہوتا ہے یہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ کا امر جو ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا. تو خداوند متعال نے جناب حضرت عیسیٰ کو امر الہی بنا کے آیت اللہ بنا کے مریم کی گود میں اتار دیا تھا. جب جناب مریم کی گود میں اتارا اور مریم گئی قوم کے سامنے اور قوم نے لگا دیا مریم پہ الزام اور تہمت. جب سوال کیا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آیا تو قرآن کہتا ہے کہ مریم نے اشارہ کیا اسی بچے کی طرف کہ تو بول کے گواہی دے. جناب عیسیٰ نے بول کے مریم کی عزت کی گواہی دی, مریم کے تقدس کی گواہی دی. اس کا مطلب ہے کہ مریم وقت کی بطول تھی لیکن اسے گواہی کے لیے ایک معصوم کی ضرورت پڑی. یہاں پر جناب مریم معصومہ تھی لیکن گواہی ایک معصوم سے. حضرت یوسف معصوم تھے لیکن عصمت کی گواہی 7ویں کوٹھری میں وہ جھولے میں لیٹے ہوئے معصوم سے لی. جبکہ یوسف جو ہے وہ فرشتے سے گواہی لے دیتے لیکن یوسف کی گواہی بھی ایک معصوم نے دی, مریم کی گواہی بھی ایک معصوم نے دی. قرآن نے ایک معیار دے دیا کہ جب حجتوں میں مشکل آئے تو کبھی کبھار وہ معصوم کو گواہی کے لیے پیش کرتے. اتمام حجت کے لیے معصوم گواہی کو پیش کرتا ہے معصوم کو. بعض اوقات حجت جو ہے, لفظ سنیے گا, حجت اتمام حجت کے لیے جب سارے اسباب جتنے میسر ہوں وہ کر دے تو اس کے بعد کسی معصوم کو گواہی کے لیے پیش کرتی ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نے معیار دے دیا ہے کہ حجت اگر کسی کو میدان میں لے کے آئے اور وہ بچہ ہو تو اس کی کم سنی میں نہ جانا, یہ دیکھنا پیش کون کر رہا ہے. جیسے کہ مریم کو عیسیٰ کی گواہی نے بچایا, یوسف کو جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کی گواہی نے بچایا, حسین علیہ السلام آخر میں لے کے آئے ہیں علی اصغر کو. یہ بیٹا پانی مانگنے نہیں آ رہا, پانی ہے اتمام میں حجت, اصل ہے حسین کی گواہی, کیونکہ حضرت علی اصغر نے بول کے گواہی دی تھی حسین علیہ السلام کی عصمت پر. اس کا مطلب شہزادہ علی اصغر ہے وقت ودا. کیونکہ میں نے یہ مضمون اس لیے شروع کیا ہے, حساس ترین مضمون ہے, منبر کی تاریخ اس کے ساتھ وابستہ نہیں, مجھے آپ کی خاموشی واری میں ہے لیکن سنیے گا ضرور. جناب علی اصغر نے بالکل آخری وقت حسین ابن علی کی بول کے گواہی دی. یہاں بچہ اور کم سنی نہیں دیکھنی, یہاں پیاس کی شدت نہیں دیکھنی, یہ نہیں دیکھنا کہ معاذ اللہ اتنے پیاسے تھے کہ شدت پیاس کی وجہ سے میدان میں آ گئے. اسماعیل نے ایڑیوں سے زمزم نکالا تھا اور یہ فخر اسماعیل ہے. یہاں مطالبہ اور ہدف پانی نہیں تھا, گواہی یہ حجت تھی جس کے لیے علی اصغر میدان میں. معصومہ بنت الحسین گئی شام میں, اس نے جا کے دی سجاد کی عصمت کی گواہی. 2 گواہ ہیں, ایک کربلا میں ایک شام میں, دونوں کی ظاہری حیات چھوٹی ہے, ایک 6 ماہ کا ایک 4 سال. ایک نے دی ہے حسین کی گواہی, ایک نے دی ہے زینب و سجاد کی گواہی. دونوں اولادوں کا تعلق ہے حسین کے ساتھ. علی اصغر حسین کے بیٹے, معصومہ حسین کی بیٹی. اب آئیے تاریخ سے پوچھتے ہیں تو تاریخ نے ہمیں ایک واقعہ بتایا, اس واقعے کو میں اس کے ساتھ متصل کرنے لگا ہوں. پیچھے جائیے گا پس منظر پہ, مکہ کا دور تھا. رسالت مآب مکہ والوں کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے. اب اللہ کا یہ حکم آیا, اب اللہ کا یہ حکم آیا, اب اللہ کا یہ حکم. مکہ کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے کہا کوئی اللہ وحی نہیں بھیج رہا, کوئی فرشتہ نہیں آ رہا, کوئی قرآن نہیں آ رہا. بہترین شاعر ہے, بیٹھ کے لکھتا ہے, صبح کو کہہ دیتا ہے کہ میرے اللہ نے کہا. جب رسول پہ شاعر ہونے کا اور قرآن کو شاعری کا الزام لگا تو خداوند متعال نے کہا میرا محمد اب اس کو جواب ایسے نہیں دینا, ایسے کر یہ میں 3 آیتیں بھیج رہا ہوں, ان کو جا کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا اور اعلان کر دے کہ اگر تم میں سے کوئی بہترین شاعر ہے, اسی ردیف, اسی قافیہ, اسی وزن کے ساتھ 4تھا مصرع لے کے آؤ. یہ چیلنج کس نے کیا؟ پروردگار. کس کے ذریعے سے کیا؟
رسول کے ذریعے سے. آیتیں کون سی آئی؟ انا اعطینا کل کوثر. جو شاعری کا مزاج سمجھتے ہیں ذرا پروردگار کا ہے انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بالکل وزن برابر، ردیف و قافیہ برابر. فرمایا جاؤ چیلنج ہے، چوتھا مصرع لے کے آؤ، مکمل کرو. رسول نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا. ساری رات مکہ کے شعراء سر پکڑ کے بیٹھے رہے. وہ ردیف مکمل کرتے تھے، وزن گر جاتا تھا. قافیہ بدلتے تھے، ردیف چلی جاتی تھی. ساری رات سوچتے رہے، اگلا دن سوچتے رہے، اس سے اگلا دن سوچتے رہے. 3 دن خانہ کعبہ کی دیوار پہ یہ 3 آیتیں لگی رہی. شعراء آتے 3 آیتوں کو پڑھتے بیٹھ جاتے. آخر مکہ کے شعراء نے میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے عرب کے شاعر کو بلایا. سب سے بڑے عرب کے شاعر کو بلایا گیا. نام تھا اس کا امراء القیس. اس کو مکہ میں دعوت دی گئی. وہ اپنے ایک ہجوم کے ساتھ مکہ پہنچا. آتے ہی وہ خانہ کعبہ کے قریب لے کے گئے. جا کے کہا یہ 3 مصرے ہیں، چوتھا مکمل. وہ بیٹھا، اس نے پہلی سطر پڑھی انا اعطینا کل کوثر. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. امراء القیس نے پہلا سوال کیا، یہ لکھے کس نے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک شخص رہتا ہے، نام اس کا محمد ابن عبداللہ. وہ بہت سی ایسے اشعار ہمیں سامنے کہتا ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے بھیجی ہے، یہ آیتیں ہیں. تو کیا یہ آیت ہے؟ اس نے کہا یقیناً یہ آیت ہے. تمہید سنیے گا جس نے سکینہ بنت الحسین سے، یقیناً یہ آیت ہے. انہوں نے کہا یہ آیت کیسے، تجھے کیسے پتا چلا؟ امراء القیس کا جواب سنیے. اس نے کہا میں نے آسمانی کتابوں کو بغور پڑھا، میں نے آسمانی صحیفوں کا مطالعہ کیا. یہ لفظ کوثر پہلے عرب میں استعمال ہی نہیں ہوا. اتنا پاک اور پاکیزہ لفظ تھا. یہ عربوں کی ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. اتنا عزت والا لفظ عرب میں پہلے استعمال نہیں ہوا. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھا انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے کاغذ قلم اٹھایا، اسے چوتھا مصرع لکھ دیا ما ھذا کلام البشر. قافیہ بھی وہی، زمین بھی وہی، وزن بھی نہیں گرا. شعر لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں. چیلنج پورا کیا لیکن شکست کے ساتھ. چیلنج پورا کر دیا. اس نے چوتھا مصرع برابر وزن پہ لیا لیکن ساتھ اعتراف کر دیا یہ کسی بشر کا کلام نہیں. مان گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں. چوتھی سطر لکھ دی. رسول کو خبر ہوئی، رسول آئے. شعراء سر جھکا کے بیٹھے تھے کہ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم یہ ثابت کرتے یہ کلام پروردگار نہیں. اس نے تو چوتھے مصرے میں کہہ دیا یہ کلام پروردگار ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں. رسالت امام نے کہا یہ چوتھا سطر کس نے لکھی ہے؟ کہا امراء القیس نے لکھی تھی. رسول نے ہاتھ پکڑا. رسول ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کے باہر لے کے گئے. رسالت امام نے بٹھا کے کہا تو نے دی ہے قرآن کی عزت کی گواہی، تو نے مکے میں دی ہے قرآن کی صداقت کی گواہی، تو نے مکہ میں قرآن کی صداقت کی گواہی دی ہے. تو وزن مکمل کر چکا تھا، تو اپنی مرضی سے بھی شعر لکھ سکتا تھا، لیکن تو نے اللہ کی ربوبیت میں اور قرآن کی صداقت پہ گواہی دی ہے. اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ امراء القیس نے مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. اس کا نہ انعام لینا چاہتا ہوں نہ جزا لینا چاہتا ہوں. انعام چاہتا تو یہ مکہ کے شعراء دے رہے تھے. انعام نہیں مانگتا، صرف ایک حسرت ہے وہ پوری کر دے. سفر بھی کر لیا ہے اور پڑھ بھی لیے ہیں تیرے. اب مجھے صرف اتنا بتائیے کوثر کیا ہے؟ محنت کی ہے تو تھوڑا میرے ساتھ مل گیا. میں نے روایت سے ہٹ کے، عام روایاتی مجلسوں سے ہٹ کے میں نے شروع کیا. مجھے بتا یہ کوثر کا ادراک کیا ہے، یہ کوثر کا معنی کیا ہے. یہ پہلی بار لفظ استعمال ہوا ہے. رسالت امام نے فرمایا یہ لقب ہے میری بیٹی کا.
لفظ کوثر کی معرفت امراء القیس کو رسول نے عطا فرمائی. امراء القیس نے لفظ کوثر کی مصطفیٰ سے معرفت لی اور مکہ سے چلا گیا. خدا کبھی بھی کسی کے احسان کو اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتا. خدا قرض کے بدلے دے دیتا ہے. وہ آج بھی کہتا ہے 10 دنیا 70 آخرت. یہاں تم کسی پہ کرو گے میں وہاں تمہیں دے دوں گا. خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا. امراء القیس نے دی تھی قرآن کی عزت پہ گواہی، قرآن کی تقدس پہ گواہی، قرآن کی طہارت پہ گواہی. مصطفیٰ امراء القیس کے گھر پہنچ گئے، امراء القیس کے دروازے پہ دستک دی تو اسے کہا رحمت للعالمین، مسلمانوں کا سردار، مکے کا رئیس، ہاشمیوں کا چاند آج میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ فرمایا بھیجا بھی پروردگار نے ہے، آیا بھی اس کی مرضی سے ہو. کہنے لگا کیا لینے آیا؟ میں تو انعام لے آیا، میں تو جزا لے آیا. رسول نے کہا آج چل کے تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں، تو نے مکے میں قرآن کی حرمت کی گواہی دی تھی، قرآن کی عزت کی گواہی دی تھی، قرآن کی طہارت کی گواہی دی تھی. میں مصطفیٰ چل کے تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے بیٹے حسین کے لیے تیری بیٹی رباب کا انتخاب کر. اللہ نے چن لیا ہے آسمان پر حسین ابن علی کے لیے تیری بیٹی رباب. یہ شہزادی آ گئی حسین ابن علی کے گھر. اب ذہن میں رکھنا کہ باپ نے کیا دیا تھا؟ قرآن کی گواہی. باپ نے دی تھی قرآن کی عزت میں گواہی. اللہ نے اس بی بی کو 2 اولادیں دی، دونوں بنی قرآن کے وارث کی گواہی. شہزادہ علی اصغر کربلا میں وہ معرکہ سر انجام دیا جو کام حملوں سے نہیں ہوا تھا، مسکراہٹ سے کیا. علی اصغر نے کربلا میں حسین ابن علی کی گواہی دی. اب چلی گئی یہ معصومہ سید الساجدین اور بنت امیر المومنین کے ساتھ. اب شہزادی معصومہ کا کردار کیا ہے؟ اب میں یہاں کتاب کا حوالہ کیمروں کی موجودگی میں دے لگا. کتاب کا نام اسرار الشہادہ، لکھی آقا دربندی نے. آقا دربندی مذہب جعفریہ کے علماء میں سے وہ عالم دین ہے جس نے اولین مقاتل میں سے مقتل کو لکھا تھا. آقا دربندی نے اپنی کتاب اسرار الشہادہ میں لکھا کہ زینب بنت علی نے خطبہ دیا تھا دربار شام میں. پھر لفظ سنیے گا، بی بی زینب نے جو خطبہ دیا تھا وہ یزید کے دربار میں دیا تھا. سکینہ بنت الحسین نے جو خطبہ دیا وہ یزید کے گھر کے اندر دیا. آمادہ ہیں تو اب آپ آگے چلیں. اس موضوع کے ساتھ متصل ہے. میں معصومہ سکینہ کا خطبہ سنانا چاہتا ہوں. بی بی زینب بنت علی نے خطبہ کہاں دیا؟ دربار میں. دربار ہوتا ہے سرکاری جگہ. قصر یزید تھا، یزید کی ذاتی گھر اور ذاتی رہائش. قصر یزید پہ قیدیوں کو کب بلایا گیا؟ جب یزید کے گھر کی خواتین نے کہا کہ کیونکہ ہم دربار میں نہیں گئی تھی لہٰذا اہل بیت کی خواتین کو گھر بلایا. تو اب یہاں سید الساجدین نہیں آئے، سرکار باقر نہیں آئے. یہاں پر 3 بیبیاں آئیں اور 3 بیبیوں کو جواب دیا. سامنے بیٹھی ہوئی تھی 3 عورتیں، یزید کی زوجہ، یزید کی بہن اور یزید کی بیٹی. یزید کی زوجہ ام حبیبہ، یزید کی بہن نام ہند اور یزید کی بیٹی نام عاتقہ بنت یزید. 3 بیبیوں نے خطاب کیا. ادھر بھی 3 عورتیں، 3 خواتین. ادھر سے جو 3 باعزت خواتین گئی وہ کون سی؟ جناب رباب، بی بی ام کلثوم اور سکینہ بنت الحسین. ان خواتین کو یزید نے بٹھایا تھا، انہیں زینب نے بھیجا تھا. ہر مباہلہ میدان میں نہیں ہوا، کچھ مباہلے گھروں کے اندر بھی ہوئے. میں آقا دربندی کی کتاب سے سیدہ سکینہ کا کردار پڑھنے لگا. 3 بیویاں گئی. اب یہاں پر یزید کی بہن نے خطاب کیا، گفتگو کی بی بی ام کلثوم سے. یزید کی بیوی نے بات کی جناب ام رباب سے.
یزید کی بیٹی نے مخاطب کیا سکینہ بنت الحسین. اور یہاں اس ملعونہ کے بارے میں سن لینا، اس کا نام ہے عاتکہ بنت یزید. یہ اس وقت صرف بچی ہے، اس وقت ایک چھوٹی بچی ہے، لیکن اس کا تاریخ میں کردار کیا بننے والا ہے. یہ ایک ملعون کی بیٹی ہے، ایک ملعون کی بیوی بنے گی اور 9 ملعونوں کی ماں بنے گی. اس کی شادی ہوئی تھی عبد الملک بن مروان سے، جس میں سے 9 ایسے ملعون پیدا ہوئے جو آئمہ کے قاتل تھے. یہ قاتل کی بیٹی تھی، قاتل کی بیوی بننے والی تھی اور قاتلوں کی ماں بننے والی تھی، جسے جواب سکینہ دے رہی ہے. اب عاتکہ بنت یزید یوں تخت پہ بیٹھی، آقا دربندی نے کہا قد قامت العاتکہ بنت یزید علیکن من سکینہ. وہ کہتے ہیں کہ ان بیویوں میں سے عاتکہ بنت یزید بولی اور اس نے کہا تم میں سے سکینہ کون ہے. میں فضائل پڑھ، کس نے کہا؟ یزید کی بیٹی نے. کیا کہا؟ تم میں سے سکینہ کون ہے. اگلی سطر ایک بندہ بولے. آقا دربندی نے کہا قد قامت عاتکہ. عاتکہ کھڑی ہوئی اور اس نے سوال کیا. اب اگلا جملہ آقا دربندی کے روح میں زبان کٹوا دو. آقا دربندی نے آگے یہ لکھا قامت السکینہ، کے سامنے سے سکینہ کھڑی ہوئی. فرمایا قامت القیامہ. اس نے سوال کیا اور سامنے سے قیامت کھڑی ہوئی. ان کے لیے قہر بن کے سکینہ کھڑی ہوئی. معصومہ یوں کھڑی ہوئی اور عاتکہ بنت یزید نے کہا تعارف کروا. شہزادی سکینہ بنت الحسین کا پہلا جملہ سنیے گا. بیوی نے فرمایا من انت، پہلے تو بتا تو کون ہے. عاتکہ بنت یزید نے کہا انا بنت الیزید والذو الحشم والعزت من القبائل العرب. میں اس یزید کی بیٹی ہوں جو عزت و تخت اور تاج میں عرب کے قبیلوں میں سے سب سے بڑا ہے. اس نے اپنے باپ کی خلافت پہ ناز کیا، اپنے باپ کی امیری پہ ناز کیا، اپنی باپ کی سلطنت پہ ناز کیا. جملے ہیں معصومہ کے، رات ہے معصومہ کی، اکٹھے ہوئے ہو سکینہ بنت الحسین کے لیے. اس لیے میں شہزادی کا فضائل پڑھنے لگا ہوں. آقا دربندی نے کہا جو ہی اس نے اپنے باپ کی عزت، تخت اور خلافت پہ ناز کیا، سکینہ بنت الحسین اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور شہزادی نے مسکرا کے کہا کذبت، کیا تو میرے سامنے جھوٹ بول رہی ہے؟ تو کہہ رہی ہے تو یزید کی بیٹی ہے. اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہی، پورا دمشق جانتا ہے میں یزید کی بیٹی ہوں. یہ جملے ہیں حسین کی بیٹی کے. بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے کہا پہلے اپنی ماں سے پوچھ تو کس کی بیٹی ہے. پہلے اپنی ماں سے دریافت. یہ 4 سال کی بچی نہیں بول رہی. جان لکھو جی بات، یہ 4 سال کی بچی کا لہجہ نہیں، یہ عباس کی آقا زادی کا لہجہ. آقا دربندی کہتے ہیں یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے بی بی نے کہا تیری ماں نے تجھ سے کس بیانی کی؟ تو یزید کی بیٹی لا تعلم بے ابی، کیا تو اپنے باپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ عاتکہ بنت یزید نے یوں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کون ہے میرا باپ؟ شہزادی سکینہ بنت الحسین کے جملے ہیں جو معصومہ کے لیے آئے ہو. بی بی دیکھے کہتی والاعتکاف من الغلام الى العدل، تیری ماں وہ ہے جس نے تنہائی میں غلام کے ساتھ اعتکاف کیا تھا. یہ جملے ہیں معصومہ بنت الحسین کے. اعتکاف کہتے ہیں کٹ کے رک جانا. شہزادی نے جملہ کہا اور یزید کے گھر میں قیامت آ گئی. یزید کا قصر کانپا. جب یزید کی بیوی کا سر جھک گیا، یزید کی بیٹی کا سر جھک گیا، سکینہ بنت الحسین نے کہا میں بتاتی ہوں میں کون ہوں. یہ کہہ کے بی بی دیکھے کہنے لگی انا بنت ذوالحشم والسماء، تو نے کہا تھا میں اس کی بیٹی ہوں جو زمین پہ خلیفہ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں جس کی عزت کی قسمیں آسمان کھاتا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا، تعریف اس اللہ کی. یہ سکینہ بنت الحسین بول رہی، ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر.
तारीफ उस अल्लाह की जिसने नबूवत को हमारे घर में रखा, जिसने खाना वही हमारे घर को करार दिया, जिसने मलाइका को हमारे दरवाजे पे उतारा। हम्द है उस परवरदिगार की जिसने खाना नबूवत का आखिरी चराग हमारे घर में रोशन किया। ये कह के बीबी देखेगा जी तू हमारे सामने अपने कबीले पे नाज कर रही थी, क्या तू नहीं जानती मैं सफा की बेटी हूँ, मैं मरवा की बेटी हूँ, मैं मकाम इब्राहिम की बेटी हूँ, मैं दाना सुबल की बेटी हूँ, मैं मौला कुल की बेटी हूँ, मैं रहमत लिल आलमीन की बेटी हूँ, मैं ज़ुर्रियत इब्राहिम की बेटी हूँ, मैं शजराए तैयबा के समर की बेटी हूँ। ये कह के बीबी कही तारीफ है उस अल्लाह की जिसने मेरे दादा अली के साथ अपनी विलायत के वादे को पूरा किया। अब जो बंदे बीबी सकीना से मांगने के लिए आए हो, मैं जुमले पढ़ लगा हुसैन की बेटी के। बीबी देख कहती है तारीफ उस अल्लाह की जिसने मेरे दादा को विलायत देके अपने वादे को पूरा किया और तुमने उसकी विलायत का इनकार करके कुफर किया, कुफर किया, कुफर किया। क्या कहने हुसैन की बेटी, तूने दरबार में खड़े होकर मसला हल कर दिया। जो अली की विलायत का इनकार करे वो गुनाहगार नहीं होता, काफिर हो जाता। जिसने हमारा सुबह के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, सुबह के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, बात करूंगा हदूद के अंदर, अदब से बात करूंगा हदूद के अंदर कि जैसे दीन बसा है हदूद के अंदर। अली के नाम का नारा वही लगाएगा, हलाल खून है इसके वजूद के अंदर। बोल कौन रही है? तस्कीन कल्ब हुसैन। जो करीब बैठे मेरा साथ देते हैं। तस्कीन कल्ब हुसैन, हुसैन के दिल का सुकून, हुसैन के दिल का सुकून। पढ़ूं जुमला दिए, हुसैन के दिल का सुकून। हुसैन बेदिल के दिल का सुकून है। जो बेदिल का सुकून हो ये उसका सुकून है। शहजादी देके कहती है तारीफ है उस अल्लाह की जिसने मेरे दादा को विलायत देकर अपने अहद को पूरा किया। गदीर पे खुतबा देना आसान था। 1.25 लाख सहाबा में अली की विलायत पढ़ना आसान था। यजीद के घर के अंदर खड़ी होकर बीबी ने जुमला कितना बढ़ा, इसी एक जुमले पर रुक जाऊं तो 1 घंटा मजलिस हो जाए। बीबी ने कहा मेरे दादा अली को विलायत दे के अल्लाह ने वादे को पूरा किया। बीबी ने यजीद के घर के अंदर खड़े होकर गवाही दी है कि विलायत अली का ऐलान रसूल ने मोहब्बत में नहीं किया था, अल्लाह ने वादे को पूरा किया था। अल्लाह ने वादे को पूरा किया, अल्लाह ने अपने अहद को पूरा किया। हम ही वो हैं जिन्होंने पहली बार परवरदिगार का जमीन पे सजदा किया था। ये नहजुल बलागा की बेटी बोल रही है। सकीना बिन्त हुसैन ने देख कहा हम हैं वो जिन्होंने जमीन पे अल्लाह की अजान को रोशन किया। हम हैं वो जिन्होंने अंबिया की मेहनत को कबूल करवाया। बीबी देखती यहां से चंद मीलों के फासले पर मेरे बाबा हुसैन ने, ये देखो ये कत्ल पे एहतजाज भी है और बाप की तारीफ भी है। यहां से चंद मील के फासले पे खुतबा है सैयदा सकीना का, यहां से चंद मील के फासले पर मेरे बाबा हुसैन ने सजदे में सर रख के उनकी रबूबियत को और नबी की नबुव्वत को महफूज करके तुम्हारे बाप दादा के शजरों से पर्दा उठाया। पर्दा उठाना क्या, तुम इस्लाम के नकाब को ओढ़े हुए थे।
یوں دربار میں کھڑی ہو کے، گھر کے اندر کھڑی ہو کے، قصر یزید کے، جس نے یزید کے دربار کا نقشہ بدلا اسے زینب کہتے ہیں، جس نے قصر یزیدیت کو اڑا دیا اسے سکینہ کہتے ہیں۔